سیاسی منظرنامے میں ہونے والی ہلچل اور معاشی فرنٹ پر چلنے والی پٹرول بم کے تناظر میں پائی جانے والے بے یقینی کی صورتحال میں آج ایک اہم اور اچھی پیش رفت بھی ہوئی ہے، جس کا براہ راست تعلق پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر سے ہے۔ 5 سال کے صبر آزما انتظار اور دور کے بعد آج برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی، یہ خوشخبری سے آج ہم نے سوچا پروگرام کا آغاز باقاعدہ طور پہ کرنا چاہیے۔ برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی کی جانب سے پاکستان کے فضائی حفاظت کے نظام میں بہتری کو تسلیم کرتے ہوئے اس 5 سالہ پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب تمام پاکستانی ایئر لائنز برطانیہ کے لیے پروازوں کی اجازت حاصل کرنے کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے مطابق وہ برطانیہ اور پاکستان کے ہوابازی کے ماہرین کی مشترکہ کاوشوں کی شکر گزار ہیں، جنہوں نے عالمی حفاظتی معیار پر پورا اترنے کے لیے مسلسل کام کیا۔ ہائی کمشنر کا مزید کہنا یہ تھا کہ پروازوں کی بحالی میں کچھ وقت لگے گا، لیکن وہ منتظر ہیں کہ جلد کسی پاکستانی ایئر لائن سے اپنے دوستوں اور اہل خانہ سے ملاقات کے لیے کسی پاکستانی ایئر لائن کے ذریعے سفر کر سکیں۔ مئی 2020 میں کراچی میں پی آئی اے کے طیارے کو پیش ہونے والے حادثے کے بعد اس وقت کے وزیر ہوابازی نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ ملک کے 1/3 کمرشل پائلٹس کے پاس بوگس ڈگریاں ہیں یا لائسنسز ہیں، جن کے بعد جون 2020 میں برطانیہ اور یورپ کے لیے پاکستانی پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں 16 لاکھ سے زائد پاکستانی نژاد افراد، جبکہ پاکستان میں بھی ہزاروں برطانوی شہری مقیم ہیں، اور اس فیصلے سے دونوں ملکوں کے درمیان سفر آسان ہو جائے گا۔ آج ہونے والی پیش رفت پاکستان کی قباضی اور قومی ایئر لائن پی آئی اے کے لیے کتنی اہم ہے، اور اب برطانیہ کے لیے حتمی پروازیں شروع ہونے میں مزید کیا مراحل درپیش ہیں، کتنا وقت لگے گا اس سارے چیز کو آپریشنلائز ہونے میں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حفیظ صاحب، جو کہ ترجمان ہیں پی آئی اے کے۔ السلام علیکم عبداللہ صاحب۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دی شو۔ بہت شکریہ جی، بڑی مبارکباد آپ کو۔ سب سے پہلے تو آج آپ کے چہرے پر اطمینان ایک الگ نوعیت کا ہے۔ جب ہم پہلے ان ایشوز پہ آپ کو پروگرام میں مدعو کرتے تھے تو وہ ایک سٹریس آپ کو بھی رہتا تھا، ہمیں بھی رہتا تھا۔ سو کنگریچولیشنز ٹو یور ہول ٹیم ایز ویل۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب جو ہم نے 5 سالہ طویل پابندی کا دور دیکھا، اس کے بعد ہماری ایئر لائنز کے لیے یہ کتنا صبر آزما دور تھا جو گزرا، اور برطانوی ایئر سیفٹی ایجنسی کو ہم کن سیفٹی کے جو پروٹوکولز ہیں، پیرامیٹرز ہیں، ان پر اب ہم مطمئن کر پائے ہیں ان کو؟ بہت شکریہ اور بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، مشکل وقت اور بہت مشکل سے ٹلا، اس لیے کیونکہ دیکھیں پابندی کا لگ جانا، پروازوں کا ختم ہو جانا obviously آپ کو ایک ریونیو لاس تو دیتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ لاس آپ کی ساکھ کو ہوتا ہے، جو کہ مجروح ہوئی ہے ہماری اس پورے سیناریو کے اندر، اس کا جو اس کو اوورکم کرنا یا اس کو کمپنسیٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ فضائی سفر کے اندر یا ایئر لائن انڈسٹری کے اندر سب سے اہم اور سب سے مقدم فیکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے کسی بھی ایئر لائن کے انتخاب میں، وہ اس کا فلائٹ سیفٹی ہے یا فلائٹ سیفٹی ریکارڈ ہے۔ جب اس طرح کے کوسچنس آ جائیں پوری پاکستان کی ہوابازی کی صنعت کے اوپر، تو ایک اس طرح کی ایک نیگیٹو پرسیپشن پاکستان کے لیے کریٹ ہوا، جو کہ جس سے نکلنا یا جس کو برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل کام تھا۔ لکیلی اور بہت ساری محنت کے بعد اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد یہ پابندی آج ختم ہوئی۔ پہلے مرحلے میں جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ گزشتہ سال میں یورپی یونین، جو کہ ایک بہت کٹھن اور بہت صبر آزمان پورا پروسیس تھا ان کا، اس کے بعد پابندی کا خاتمہ ہوا، اور یو کے چونکہ اس نے پری ریکوزٹ رکھا تھا کہ پہلے آپ یورپی یونین کی پابندی کا خاتمہ کروائیں، اس کے بعد یو کے آپ کو کنسیڈر کرے گا۔ تو آج دوسرے مرحلے کے اندر ہم نے یو کے بھی الحمدللہ کلیئر کر لیا۔ تو اب ماشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ساکھ تھی، جو مجروح ہوئی تھی، آج ہم نے کافی حد تک وہ بحال کر لی، کیونکہ ہم نے ایک صنعت کے طور کے اوپر پوری دنیا سے منوایا ہے کہ دنیا کے سخت ترین اسٹینڈرڈس کو جو فضائی حفاظت سے منسلک ہیں ان کو پی آئی اے اور پاکستان کی ہوابازی کی صنعت ان کو کمپلائی کرتی ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا عبداللہ صاحب، اب ہم نے مطمئن تو کر دیا ہے، ایک فیصلہ بھی دوسری جانب سے آ گیا، جین میریٹ صاحبہ کی اپنے ٹویٹس اور ان کے بیانات سامنے آ گئے، کنفرمیشن ہو گئی، نوٹیفیکیشن ہو گیا، یہ تو مرحلہ طے ہو گیا۔ اب برطانوی ایئر سیفٹی کمیشن کی جو کلیئرنس ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا، اور حتمی طور پر ہر برطانیہ میں لینڈنگ کے لیے پاکستانی ایئر لائن کو مزید کتنا انتظار ٹیکنیکلی کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، آپ زیادہ انتظار نہیں ہے، اب صرف تیاری ہے، ان دا سینس کہ ہم نے جو ہے وہ آلریڈی جو اس کا پراپر پروسیس ہے وہ یہ کہ پرمیشنز کے بعد اب آپ ایئرپورٹ اتھارٹیز کے پاس آپ شیڈیول فائل کرتے ہیں، جو کہ ہم نے آج ہی کر لیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 1 یا 2 دن کے اندر ہمیں شیڈیول کی
मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद हम बाज़ाब्ता तौर के ऊपर प्रवास की तारीख का ऐलान भी करेंगे और शेड्यूल को सिस्टम में भी लगाएंगे फ्लाइट बिकने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि तकरीबन कोई 3 से 4 हफ्ते के अंदर हम अपनी पहली परवाज़ जो है इंशाल्लाह वो रवाना कर देंगे, जो कि अगस्त का वस्त बनता है अच्छा, तकरीबन। इब्तदाई तौर के ठीक है, ऊपर यानी कि हमने 4 हफ्ते से इस्लामाबाद से ज़्यादा का टाइम नहीं मैनचेस्टर की लगेगा इसके परवाज़ों लिए। का नहीं, इससे कम टाइम लगेगा। ठीक है। और मैं जैसा कह रहा हूँ कि इब्तदाई तौर के ऊपर हमने इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ों का मंसूबा बनाया है, अच्छा, जो कि हफ्तावार 3 परवाज़ें ऑपरेट होंगी, जिसको बतदरीज बढ़ाकर जो लंदन है और बर्मिंघम है इस तक भी फैलाया जाएगा। जी। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब जो सिविल एविएशन ने पाकिस्तान में पायलट्स को जारी होने वाले लाइसेंसेस के अमल को कितना फुल प्रूफ बनाया है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ होती है उसमें प्लस पॉइंट्स भी होते हैं। मतलब ठीक है, एक जगह आपका नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग या पॉजिटिविटी हर सिचुएशन से निकल सकती है। वहाँ पर जहाँ पर हमारी एविएशन इंडस्ट्री को इतना बड़ा झटका लगा, वहीं पर उसका जो फ़ायदा हुआ वो मेरी नज़र से अगर देखें या मुझसे राय लें तो उसमें बहुत सारी बेहतरी भी आई होगी। आई एम श्योर ये बड़ा रिगरस प्रोसेस आप लोगों ने फॉलो किया। तो अब ये कितना फुल प्रूफ बनाया है, क्योंकि अब लोगों को इतनी बड़ी पाबंदी के बाद पाबंदी का उठना भी इटसेल्फ एक अश्योरिंग चीज़ है कि लोगों को जो वो जहाज़ इस्तेमाल भी करेंगे, जो पैसेंजर्स होंगे, उनको भी एक अश्योरेंस फील होगी कि भाई इन्होंने बड़े ही सख्त किस्म के मराहिल तय करके अब ये सारी जो चीज़ है इसको अचीव किया है। बिल्कुल सही आप कहेंगे। देखिए जब आप इतने सख्त स्टैंडर्ड्स, यानी देखिए ये दुनिया के सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स, मैं बारहा ये बात कहता हूँ कि किसी यानी इतने बड़े मुल्क पर पाबंदी का इतलाक होना एक बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि रेलिवेंट अथॉरिटीज ने लिया पाकिस्तान के मामले के। लेकिन उन पाबंदियों को रिवोक करना या उन पाबंदियों का खात्मा उससे भी बड़ा बड़ा, डिसीजन है। देखो बिल्कुल आपके पास बिल्कुल। उसके ऊपर बहुत सारी पब्लिक ओपिनियन होती है कि जी आपने पाबंदी लगाई थी, अब आपको 150% श्योर होना चाहिए इस बात के ऊपर कि वो मामला जिसके ऊपर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो तहफ़्फ़ुज़ात अब नहीं रहे। पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्लाइट स्टैंडर्ड्स और एयर सेफ्टी के मामला के ऊपर काम हुआ। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एक सोर पॉइंट था पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान उसमें स्ट्रगल भी कर रहा था काफ़ी अर्सा। वो हमने इस स्टैंडर्ड का बना के पूरी दुनिया को दिखाया कि जिसके अंदर दुनिया के जो दोनों एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स और जो बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैं बोइंग और एयरबस, और जो दुनिया के बेस्ट रेगुलेटर्स हैं जिसमें यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी यूके डीएफटी और अब अमेरिका की एफएए जो फेडरल एविएशन अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी अब उसके उसके बिल्कुल उन्होंने उसको डिक्लेयर किया हुआ है कि बिल्कुल जिस तरीके से दुनिया के बेहतरीन सिस्टम होते हैं उस तरीके से काम करते हैं। फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ। सिविल एविएशन के अंदर लाइसेंसिंग के पूरे मंसूबे जो पूरा प्रोसेस था उनका, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, उसको आउटसोर्स भी किया। वो यूके डीएफटी ही पाकिस्तान के अंदर यूके सिविल एविएशन जो है वो पाकिस्तान में लाइसेंसेस के मेयार को भी, जिस तरह पाकिस्तान में आइल्स और टोफल होता है उस तरीके से पायलट के टेस्ट को वो कंडक्ट करते हैं। तो अच्छा, पाकिस्तान बहुत आगे आया है गुज़िश्ता 4-5 साल के अंदर। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो उनका ये फैसला लेना, जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जी बिल्कुल। ऐलान है, एक स्टेटमेंट है इस बात के ऊपर कि जी पाकिस्तान दुनिया के जो बेस्ट तरीन और सबसे मुश्किल तरीन स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर 100% कंप्लाइंट है। जी। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। यानी कि अब इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि पाकिस्तान में ये टेस्टिंग कंडक्ट करती हैं या रिजल्ट्स देती हैं, और वो ही ये फैसला करती हैं कि भाई जहाज़ उड़ाना आता है पायलट को या नहीं आता। तो ये एक और रीअश्योरिंग आपने फैक्ट शेयर किया हमारे साथ। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताइए कि बरतानिया में परवाज़ों की इजाज़त मिलने के बाद अब पीआईए की निजकारी का भी एक सिलसिला था जो आपने देखा पिछले कुछ अरसे में, उस पर भी बड़ी बात हुई, वो भी चला। तो इस तनाजुर में अब पीआईए की नेटवर्थ में कितना आपको लगता है इजाफा हुआ है या हो सकता है, और अब बिड जो है वो कितनी ऊपर जा सकती है निजकारी के लिए? हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी निजकारी या बोली का पूरा मामला होता है तो इसके ऊपर 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि कारबंद होते हैं। पीआईए की एसेट्स और लायबिलिटी की क्या सूरत हाल है, पीआईए की ब्रांड इक्विटी या ब्रांड की वैल्यू कितनी है, ये दोनों तो एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पीआईए के बिड को कैलकुलेट करने में। लेकिन जो पीआईए का अर्निंग पोटेंशियल है या जो रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे आफ्टर रिवोकेशन ऑफ राइट्स फ्रॉम बोथ ईयू एंड यूके, ये इनकी वजह से जो आपका एडिशनल इनकम आपको जनरेट होगी, जो रेवेन्यू आपको जनरेट होगा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपकी रेपुटेशन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा इजाफा हुआ है, डेफिनेटली ये एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होंगे अब नई बिड के अंदर। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जो पीआईए है वो बहुत आगे है, बहुत बेहतर सूरत हाल के अंदर है। इसका तो अभी आपने को देखा होगा कि जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال پی آئی کی کتابیں بہت بہتر ہیں. آپریشنل پروفیٹیبلٹی، ٹوٹل پروفیٹیبلٹی کے اندر پی آئی ہے. پی آئی کی فلیٹ اویلیبلٹی بہت اچھی ہے. پی آئی کی ریلائبلٹی بہت اچھی ہے. اب پی آئی کے یہ نئے نیٹ ورک پوائنٹس بھی آ گئے جو کہ اربوں روپے کے روٹس ہیں جو کہ بحال ہوئے ہیں آہستہ آہستہ پی آئی. تو اگر آپ اوور آل ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی پی آئی کی جو نیٹ ورتھ ہے یا پی آئی کی جو بڈ ویلیو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ تو بات ہو گئی پی آئی اے کی. اب جب یہ پابندیاں ریووک ہوئی ہیں، یہ لفٹ کر لیے گئے ہیں بینز ہماری ایئر لائنس کی طرف سے کے حوالے سے، تو اوور آل پاکستان کی ایویشن سیکٹر کو، ایویشن انڈسٹری کو، جو ہماری ایئر لائنس دیگر بھی ہیں، صرف پی آئی اے نہیں باقی بھی ہیں، ان سب کو مل کے مطلب آپ کتنا فائدہ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اور کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ڈومیسٹک کیریئرز رکھتے ہیں اور ڈومیسٹکلی ہی پروازیں کرتے ہیں، انٹرنیشنلی وہ یا اگر پلان بھی کر رہے تھے تو ان بینز کی وجہ سے رک گئے، تو اب ان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو بتائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ دیکھیں اپرچونٹی تو بہت اچھی ہے، اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ بہت زیادہ پروڈکٹیو روٹ ہے پاکستانیوں کے لیے، بیکاز پاکستانیوں کی کثیر تعداد برطانیہ میں مقیم ہے. 16 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اوریجن لوگ جو ہے وہ یو کے رہتے ہیں اور وہ بڑا ریگولرلی پاکستان کو ٹریول کرتے ہیں. اور ان کی یہ ایک ڈیمانڈ بھی تھی کہ ان کو ڈائریکٹ فلائٹ سروسز اور ایٹ افورڈیبل ریٹس ان کو مہیا کی جائیں، ان کو وایا پوائنٹ پہ نہ جانا پڑے. وہ اپنے بوڑھوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بیوی بچوں کو وہ کمفرٹیبلی جہاز پہ بٹھا کے اپنے وطن واپس بھیج سکیں گے، اور اگر وطن سے وہ اکیلے ٹریول کریں تو وہ آ سکیں. بالکل. تو ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ بھی ہے، پوٹینشیل بھی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ باقی ایئر لائنوں کو میرے خیال میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. دیکھیں پی آئی اے کا رول تو ایک بڑے بھائی کی طرح کا ہے، کیونکہ ہم آلریڈی پاکستان کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پورا روٹ ہے اس کو پاکستانی ایئر لائنز ہی آپس میں شیئر کریں، کیونکہ اس سے پاکستان کی جو لوکل ہوا بازی کی صنعت ہے اس کو فائدہ ہوگا. تو اگر باقی ایئر لائن بھی ہمت کریں اور جا کے ان سیکٹر کے اوپر ڈالیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب بہت اچھا پروڈکٹیوٹی یا بہت اچھا پوٹینشیل اس روٹ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں.